السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ عالمی سطح پر بڑھتی مخالفتوں اور ناراضگی کے باوجود اسرائیلی جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ غزہ کے نصیرات کیمپ میں اسرائیلی ٹینکوں نے دندناتے ہوئے بمباری کی ہے، جس میں 20 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ اسرائیل کے غزہ کے سیف زون میں واقع کیفے پر ڈرون حملے میں مزید 20 افراد شہید ہوئے ہیں۔ سیف زون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جنگی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں بمباری نہیں کی جا سکتی، لیکن مغرب اور امریکی حمایت یافتہ صہیونی فوج کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہیں لبنان پر بھی اسرائیلی فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53 افراد شہید ہوئے ہیں اور 99 زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں قابض اسرائیلی ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کی پٹی میں 2 الگ الگ واقعات میں 5 اسرائیلی فوجی اور افسران ہلاک ہوئے ہیں۔ قابض فوج کے ریڈیو نے بتایا کہ گزشتہ اکتوبر کے دوران سے 87 اسرائیلی اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 64 افسران، سپاہی، سیکورٹی اہلکار اور 23 آبادکار شامل ہیں۔ وہیں جبکہ لبنانی سرحد پر بھی اسرائیلی فوجیوں کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہاں ہزاروں اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ مارے جانے والے فوجیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور اب اسرائیل کے لیے فوج میں نئی بھرتیاں ایک نیا درد سر بن گیا ہے۔ نتنیاہو اور وزیر دفاع کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ ان بھرتیوں کو لے کر بھی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ الٹرا آرتھوڈکس یہودی جنہیں فوج میں داخل ہونے سے چھوٹ دی گئی ہے، انہیں بھی فوج میں داخل کیا جائے، لیکن نتنیاہو کو خوف تھا کہ کہیں ان کا ووٹ بینک جو ہے اس سے چھٹک نہ جائے، اور آخرکار وزیر دفاع گیلنٹ کو نتنیاہو نے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور اب جس طریقے سے اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، حالات اسی طرح اگر رہے اور یہ جنگ مزید کچھ مہینے اور چلتی رہی تو اسرائیل کے لیے مزید مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خبریں ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع کی برطرفی کے بعد اب اسرائیلی ملٹری ڈائریکٹر جنرل بھی مستعفی ہو گئے ہیں، جو اسرائیل کے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہیں حزب اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس ہتھیاروں اور میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور طویل عرصے تک جنگ جاری رکھنے کی وہ بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 50 دن کی لبنان اسرائیل جنگ کے باوجود اسرائیل لبنان میں ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر پایا ہے۔ وہیں خبریں آ رہی ہیں کہ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن یہ اسرائیل کی ہردرمی ہے اور اس کا جنگی جنون ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں جو ہے اس کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ لبنان میں سرحد پر جو فوجی لڑ رہے ہیں، وہاں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف سعودی کی دارالحکومت ریاض میں کل اسلامک تعاون تنظیم OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں تل ابیب سے مزید جارحیت سے فوری طور پر باز آ جانے کی اپیل کی گئی، جبکہ اجلاس میں شریک لیڈروں نے عالمی برادری سے بھی قیام امن کی ذمہ داری نبھانے کی اپیل کی۔ اجلاس میں سعودی عرب، اردن، مصر، قطر، ترکی، انڈونیشیا، نائجیریا، فلسطین اور دیگر سربراہان مملکت کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کے نمائندے اور OIC کے سیکریٹری جنرل بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ فلسطین اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف سعودی عرب اہل فلسطین و لبنان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جاری فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان پر کیے جانے والے بہیمانہ تشدد کے خلاف سعودی عرب نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور اب بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ وہیں اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے ایران کی حمایت میں بھی آواز بلند کی اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کی سالمیت اور حق خود ارادیت کا احترام کرے اور اس کی سرزمین پر حملوں سے باز رہے۔ وہیں اس اجلاس میں اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کی گئی، فلسطین میں جبری گمشدگی کی مذمت کی گئی، فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی مذمت کی گئی، حملوں کی مذمت کی گئی، لبنان پر صہیونی جارحیت کی مذمت کی گئی اور عالمی برادری سے جنگ بندی پر زور دینے کا مطالبہ کیا گیا، اور اسرائیل کو قتل عام کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے مطالبے بھی کیے گئے۔ کل ملا کر مذمتی بیانات اور مطالبات کے ساتھ جو ہے وہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ وہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم کی تشکیل میں مصروف ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں انڈیا کاکس کے سربراہ مائک والٹز کو اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔
والز ایک ریٹائرڈ آرمی نیشنل گارڈ افسر ہیں اور انہیں امریکہ کی مضبوط دفاعی حکمت عملی کی حمایت کے لیے جانا جاتا ہے۔ والز چین کے سخت ناقد مانے جاتے ہیں اور انہوں نے افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی پر صدر بائیڈن کی حکومت کی بھی تنقید کی تھی۔ ان کی تقرری سے امریکی پالیسی میں ممکنہ طور پر تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے 2023 میں نریندر مودی کے امریکی دورے کے دوران کیپٹل ہل پر ان کے تاریخی خطاب کا انتظام بھی کیا تھا۔ مرکزی حکومت تبدیل مذہب اور ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل ہونے کے نام پر NGO پر شکنجہ کسنے والی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے کسی بھی NGO کا FCRA لائسنس رد کیا جائے گا جو ترقی مخالف سرگرمیوں، تبدیل مذہب یا بدنیتی کے ارادے سے احتجاجی مظاہرے بھڑکانے میں شامل ہیں یا پھر جس کے دہشت گرد اور شدت پسند گروپوں کے ساتھ تعلق ہے۔ وزارت داخلہ نے سالوں سے غیر فعال NGO پر بھی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ 2020 میں مرکز نے غیر منافع بخش تنظیموں کے غیر ملکی فنڈز کے استعمال پر سخت کنٹرول بڑھانے کے لیے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی۔ اس کے بعد سے کئی NGOز نے الزام لگایا ہے کہ حکومت ان تنظیموں کو نشانہ بنانے کے لیے قانون کا استعمال کر رہی ہے جن سے وہ متفق نہیں ہیں۔ بہرائچ فساد کے ملزم بنائے گئے 23 فساد متاثرین کے مکان اور دکانوں پر بلڈوزر کارروائی پر الہ آباد ہائی کورٹ کی روک مزید چند دنوں کے لیے بڑھ گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے کارروائی 18 نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور تب تک اپنے سابقہ حکم امتناعی کو نافذ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بیچ اتر پردیش پولیس گرفتاریوں میں سرگرم ہے۔ اتوار کی شام اقلیتی فرقے کے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ بہرائچ میں ہندوتوادیوں کی جانب سے مساجد کے باہر شرنگیزی کے بعد ہنگامہ شروع ہوا تھا اور جس کے بعد وہاں وہ تشدد ہوا اور تشدد میں ایک شخص کی جان چلی گئی اور پھر مسلم علاقوں میں توڑ پھوڑ مچائی گئی، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمانوں پر ہی فسادات کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک تو درجنوں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور اس پر ستم یہ کہ حکومت نے ملزمین کے خلاف بلڈوزر کارروائی کا بھی اعلان کر دیا، جس کے بعد یہ معاملہ وہ اب عدالت پہنچ چکا ہے۔ اتراکھنڈ میں پھر ایک بار ہندوتوا شدت پسند مسجدوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پیدر پہ مساجد کے خلاف ہندوتوا تنظیموں کے ہنگامہ آرائی سے اتراکھنڈ ملک بھر میں ہندوتو کی نئی نرسری کے طور پر ابھر رہی ہے۔ تازہ معاملہ پتھورا گڑھ کا ہے، جہاں مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی تعمیر بتا کر ہندوتوادی سڑکوں پر اتر آئے۔ گزشتہ کچھ دنوں قبل ہی یہ تنازع سامنے آیا تھا اور اب زور پکڑنے لگا ہے۔ مقامی لوگ اس مسجد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی تعمیر قرار دے رہے ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسجد کو سیل کیا جائے۔ ہندوتو تنظیموں کے احتجاج کے بعد پورے پتھورا گڑھ میں وہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر میں مسلمانوں کی فکر مندی کی عکاسی کرتے ہوئے اتوار کو جے پور میں تحفظ اوقاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کے جمع غفیر نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس میں جہاں ایک طرف مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نمائندوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وقف ترمیمی بل کو پاس کیا گیا تو ہر دستوری اور قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر اترا جائے گا، وہیں دوسری جانب مولانا توقیر رضا خان نے 24 نومبر کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے ساتھ ہی دہلی میں طاقت کے مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس کا کہنا ہے کہ وقف سے متعلق پارلیمانی کمیٹی سبھی ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کے سامنے بھی اپنا موقف پیش کر کے یہ واضح کر دیا تھا کہ وقف ترمیمی بل کی کوئی بھی تجویز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہیں مولانا توقیر رضا خان کا کہنا تھا کہ ہم سڑکوں پر اترنے، جیلوں کو بھرنے اور کسانوں کی طرح سڑکوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ اور میں کہتا ہوں تم آؤ، 24 تاریخ کو یہ بات ہوگی، یہ دکھایا جائے گا کہ آج ہم پورے امن و امان کے ساتھ آئے ہیں، ہاتھ میں ترنگا لے کر آئے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے، قانون کے دائرے میں آئے ہیں، لیکن اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو 15 دن کے بعد پھر آئیں گے اور اس دن تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس دن ہم اپنے طریقے سے آئیں گے۔ آپ جے پور سے چلو تو دلی تک جام ہونا چاہیے، اس انداز میں اگر نکلو گے تو تمہاری سنی جائے گی۔ یہ ایسی تعداد میں نکلو، تم دکھاؤ کہ ہماری تعداد کو چھپاتے ہو۔ جس دن ہم سڑکوں پر آئیں گے تو تمہاری روح کانپ جائے گی
और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। बता दें कि JPC चेयरमैन बीजेपी रहनुमा जगदम्बिका पाल पर मनमानी के इल्ज़ामात आयद कर अपोजिशन अरकान ने JPC की मीटिंग का बायकॉट किया है और JPC सरबराह की शिकायत स्पीकर से भी की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के दौरे पर हैं, जहां इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के हक़ में वो इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। वहीं एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को पुरजोर अंदाज में निशाना बनाया। CBI ED के ज़रिए डराने की कोशिशों को खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबको डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो कुछ हो, हम मुल्क के कबाइलियों, दलितों, पसमानदों के हुकूक की हिफाजत करते रहेंगे। ED, CBI, उसका घर में, इसके घर में, और उसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, ये काम मोदी जी कर रहे, डरा रहे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश की रक्षा किए, जान दिए, और ये मोदी को डरेंगे हम? जेल में डालने दो, सलाखे के पीछे डालने दो, लेकिन इस देश के गरीब लोगों की, OBC की, माइनॉरिटी की और दलित भाइयों की, हम महिलाओं की रक्षा करते रहेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी और RSS पर हमला करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी RSS के लोगों का कोई ताउन नहीं है। अरे तुमने तो जान लिए हैं, बीजेपी वाले जान तो दिया नहीं देश के लिए। ब्रिटिश के जमाने में, उनके हुकूमत में ये सब काम करते थे उनके पास। गांधी जी जब ये भारत छोड़ो का आंदोलन निकाला, तब ये लोग सरकारी नौकरी ढूंढते उसमें जा रहे थे, बीजेपी और RSS के लोग। और आज हमको बोल रहे हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मणिपुर में CRPF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिरबाम में 11 अस्करत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। इस कार्रवाई में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि अस्करत पसंदों ने CRPF की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और कर्नाटक के मंडिया में दलित शख्स के मंदिर में दाखिल होने से वहाँ के मकामी लोग काफ़ी नाराज़ हो गए और नाराज़गी में मंदिर के अंदर से मूर्तियाँ निकाल कर बाहर रख दी। इस वाक़े के बाद पुलिस अफसरान ने गाँव वालों के साथ मीटिंग की और उसके बाद तय हुआ कि दलितों को मंदिर में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। दलितों के साथ होने वाला ये कोई पहला इम्तियाजी बर्ताव नहीं है। इससे कबल भी साल 2022 में सूबे कर्नाटक में ही इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया था। एक मेले में त्यौहार के दौरान जुलूस में एक दलित बच्चे ने गांव के देवता की मूर्ति को छू लिया था। उसके बाद नाराज़ मकामी लोगों ने दलित परिवार पर 60,000 रुपये का जुर्माना जो है वो आयद कर दिया था। तो नाज़रीन, खबरें में खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।